قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا رب حب لی من الصالحین، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بیٹا نہیں تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس سے نکاح؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے رہے، یا اللہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد عطا فرما دے، پروردگار عالم کرم فرما دے، مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور دعا کیا تھی؟ دیکھو نبیوں کی سنت اور طریقہ یہ ہے، جب بھی اپنے رب سے اولاد مانگو تو نیک اولاد مانگو، جب بھی مانگو نیک۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اور متقی بچہ عطا فرما، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، قرآن کے اندر آیا فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں حلم والا بردباری والا بچہ، اس کی خوشخبری تمہیں سنا دی۔ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گرا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگ مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کو پایا۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قربانی لینا چاہی۔ اللہ نے وحی نازل کی، فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بچے کو اور اپنی گھر والی کو یہاں جہاں آبادی ہے، یہاں جہاں کھانے پینے کی اشیاء میسر ہے، پانی میسر ہے، ہر چیز میسر ہے، فرمایا یہاں سے لے جاؤ اور جنگل کے اندر، قرآن کے اندر فرمایا گیا، فرمایا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، فرمایا اس وادی کے اندر لے جاؤ جہاں نہ سرسبز و شاداب چیزیں ہیں، نہ جہاں پانی ہے، نہ جہاں کوئی کھانے کی چیزیں بھی نہیں ہیں، پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں، وہاں تو انسان بھی نہیں آتے، یہاں تک فرمایا وہ تو ریتلی زمین ہے، وہاں تو پرندے بھی نہیں آتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اپنے بچے کو اور اپنی گھر والی کو وہاں لے جا کر چھوڑ دو، قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رب سے محبت پر۔ یہ نہیں کہا یا رب کیوں، یا رب کیوں ایسا کروں، وہاں تو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، پروردگار مانگ مانگ کر بچہ دیا، آج تو نے بچہ دے دیا تو تو کہتے ہیں اس کو جنگل میں چھوڑا، لیکن کچھ بھی نہیں کہا، اپنے بچوں کو لیا، گھر والی کو لیا اور جا کر وہاں پر چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے پکارتی رہی کہ اے میرے سر کے تاج یہ کیا کر رہا ہے، تو ہمیں وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہے، جہاں نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، اور چند کھجوریں اور ایک پانی کا مشکیزہ چھوڑ کر جا رہا ہے، بتا ہماری حفاظت کون کرے گا، تیرا بھی سایہ ہمارے ساتھ نہ ہوگا، تیرا سہارا تھا تو بھی چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو کہنے لگی اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر جس رب نے حکم دیا وہی ہماری حفاظت فرمائے گا، وہی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ دیکھو رب کو یوں راضی کیا جاتا ہے، اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے۔ قربان جائیے اے ابراہیم علیہ السلام آپ کی جرأت کو سلام ہو، اور حضرت ہاجرہ آپ کی استقامت کو بھی سلام ہو۔ اس وادی غیر ذی زرع کے اندر جہاں کچھ نہ تھا وہاں پر وہ رہنے لگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو جو ابھی بچہ ہی ہے، پیدا ہی ہوا ہے، جو مانگ مانگ کر رب سے لیا تھا، وہ اس وادی کے اندر چھوڑ کر چلے گئے۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا، علماء کرام نے مختلف روایات ذکر کی، بعض مقام پر فرمایا کہ بچہ 13 سال کا تھا، اور وہ بچہ کون تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ 13 سال کی عمر ہے، بعض روایات میں 7 سال کی عمر کا بھی ذکر کیا۔ تو جب 7 سال کی یا 13 سال کی عمر ہوئی نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، ذرا اس کو ان کانوں سے نہیں ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح قربانیاں لی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ جب
13 سال کی عمر ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اللہ نے وحی کے ذریعے، خواب کے ذریعے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنے اس بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو، میری راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذو الحجہ کے لیے خواب دیکھا، صبح ہوئی، دن گزر گیا، پھر ایک اور رات آئی تو پھر وہی خواب دیکھا۔ قرآن الفاظ کیا ہیں؟ ان اللہ یأمرک بذبح ابنک ھذا، خواب میں کیا دیکھتے تھے کہ بے شک اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو رب کی بارگاہ میں قربان کر۔ دوسری رات بھی یہی خواب دیکھا، جب تیسری رات ہوئی، تیسری رات کو بھی یہی خواب دیکھا تو پھر پختہ ارادہ کر لیا۔ یہ ایک یاد رکھیے گا، نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ بمنزلہ وحی کے ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بمنزلہ وحی کے ہوتا ہے کہ جو نبی خواب دیکھتے ہیں وہ گویا کہ وحی ہوتی ہے، رب کا حکم اور فرمان ہوتا ہے۔ تو جب لگاتار تیسری رات کو بھی یہ خواب دیکھا نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ چونکہ کہاں تھی؟ مکہ کے اندر، اس وادی میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں جاتے ہیں اور جا کر اپنی گھر والی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے ہیں کہ میرے بچے کو تیار کر دو، ہم نے دوست کے ہاں دعوت پر جانا ہے۔ ہم نے، قرآن نے اس کی ترجمانی دی کہ فلما بلغ معه السعی، جب آپ کا بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچا، جب وہ کام کرنے کے قابل ہو گیا۔ بتاؤ یار، 13 سال کا بیٹا ہو جس کو مانگ مانگ کر رب سے لیا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قربانی یہ لی تھی کہ اس کو جنگل و بیابان میں چھوڑ دیا تھا، اور پھر جب وہ 13 سال کا بچہ ہو گیا، اب جب وہ کام کے قابل ہو گیا، باپ کے شانے کے ساتھ شانہ ملا کر کھڑا ہونے کے لیے وہ 13 سال کا ہو گیا، تو رب نے حکم دے دیا اس کی قربانی میری بارگاہ میں کر۔ بتاؤ کتنا بڑا کلیجہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے ہوں گے۔ یہ تاریخی جملے ہیں، یہ کوئی ایسی کہاوت نہیں بنی ہوئی، یہ کوئی کہانی نہیں بنی ہوئی، بلکہ اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ ایک قربانی میں اور آپ بھی کرتے ہیں، ہم جانوروں کی گردنوں پر چھریاں چلاتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلے اور جا کر حضرت ہاجرہ سے کہا میرے بچے کو تیار کر دو، ہم نے کسی جگہ دعوت پر جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو آپ کی امی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی نے آپ کو تیار کیا۔ کیسا خوبصورت منظر ہوگا، بچے کو خوبصورت کپڑے پہنائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کنگھی بھی دی ہوگی، پیار بھی کیا ہوگا، تیل بھی لگایا ہوگا، خوب تیار کر کے اپنے والد کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہیں۔ کہاں لے جا رہے ہیں بابا؟ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے، بچے کی قربانی دینے کے لیے۔ غور سے سنیے گا، راستے میں نا میٹھی میٹھی باتیں بھی ہو رہی ہیں، میٹھی باتیں ہو رہی ہیں۔ باپ اپنے بچے سے باتیں کر رہا ہے اور بچہ اپنے باپ سے باتیں کر رہا ہے۔ جب یہ راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں نا شیطان آ گیا۔ شیطان کو یہ کیسے منظور تھا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قربان ہونے کے لیے انسان کی اور بچے کی قربانی دی جائے؟ شیطان کو یہ کیسے منظور تھا؟ تو شیطان نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آن کر کہنے لگا اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے بچے کو قربان کرنے جا رہا ہوں۔ اے ابراہیم، کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ سجدے کر کے بھی تو رب کو راضی کیا جا سکتا ہے، قیام کر کے بھی تو رب کو راضی کیا جا سکتا ہے، رب کی بارگاہ میں اور قربانیاں بھی تو دی جا سکتی ہیں۔ رب کو راضی کرنے کے لیے بچے کو ہی ذبح کیوں کرنے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے پہچان گئے، فرمایا شیطان نکل جائے یہاں سے، اور آپ نے نا پتھر اٹھا کر اس کو مارے۔ کیا مارے؟ پتھر اٹھا کر مارے۔ جب پتھر مارے نا تو اللہ نے وہ سنت آج بھی قائم رکھی، حاجی جاتے ہیں تو پہلے شیطان کو بھی پتھر مارتے ہیں، دوسرے شیطان کو بھی پتھر مارتے ہیں، تیسرے کو بھی پتھر مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا شیطان نکل جا، یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے پاس 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو وہ بھی رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتے، یہ تو میرا ایک بیٹا ہے۔ رب کو جب راضی کرنا ہونا تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اس وقت دولت نہیں دیکھی جاتی، شہرت نہیں دیکھی جاتی، اس وقت قوت اور طاقت نہیں دیکھی جاتی، دیکھی جاتی ہے تو نیت دیکھی جاتی ہے۔
کہ رب کو راضی کرنے کے لیے دل کتنا صاف ہے۔ جب شیطان نے دیکھا نا کہ معاملہ گڑبڑ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں مانتے، تو وہ نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابا کے ساتھ میں دعوت پر جا رہا ہوں۔ کہا تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا پتہ ہے، بابا دعوت پر لے کے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا پیار کرنے والا باپ ہو، اتنا مشفق اور مہربان باپ ہو، وہ کیسے کسی بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا شاید اسماعیل مان جائے۔ کہا اسماعیل وہ تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے مجھے حکم دیا، اس لیے میں اپنے بچے کی قربانی کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے جب سنا نا کہ رب کا حکم ہے، کہا شیطان بھاگ جا یہاں سے، اگر یہ رب کا حکم ہے تو جو میرا باپ چاہے گا کرے گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ رب کا حکم ہے، رب کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں مانے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نہیں مانے، اس نے کہا چلو ان کی امی کے پاس جاتا ہوں۔ حضرت اسماعیل کی امی، چونکہ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، جا کر کہا حضرت ہاجرہ آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا کہاں گیا؟ کہا ہاں اپنے باپ کے ساتھ دعوت پر گیا ہے، اپنے والد کے ساتھ دعوت پر گیا ہے۔ کہا نہیں، وہ دعوت پر نہیں گیا بلکہ وہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے گیا ہے۔ کہا یہ کیسی باتیں کرتے ہو، بہکی باتیں کرتے ہو؟ کوئی باپ بھی اپنے بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کوئی باپ بھی اپنے بچے کی نرم اور نازک گردن پر چھری چلا سکتا ہے؟ کہا ہاں وہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا۔ جب اماں ہاجرہ نہیں مانی نا تو شیطان نے کہا کہ وہ ابراہیم کہتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ رب کا حکم ہے۔ تو اماں ہاجرہ کہنے لگی اچھا رب کا حکم ہے تو پھر تو نکل جا یہاں سے، اس لیے کہ اگر یہ رب کا حکم ہے تو یہ تو میرا ایک اسماعیل ہے، میرے پاس 1000 بھی اسماعیل ہوتے تو میں رب کی بارگاہ میں قربان کرتا، یہ تو ایک اسماعیل ہے، 1000 بھی ہوتے تو میں قربان کر دیتی۔ تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی عظیم قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب مینا کی وادی میں پہنچے نا تو دیکھنا کیسا خوبصورت منظر قرآن کے اندر ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، ذرا غور سے سنیے گا، کہا قال یا بنیا، یہ نہیں کہا کہ بچے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ کتنا خوبصورت انداز میں باپ نے اپنے بچے کو کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے۔ کتنی محبت جھلک رہی ہے، کتنی الفت ٹپک رہی ہے اس جملے کے اندر۔ کوئی باپ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اور کہے اے میرے بیٹے، تو میرا بیٹا ہے، تو میرا بچہ ہے، تو قرآن نے ان الفاظ کی ترجمانی کی۔ اللہ فرماتا ہے قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ پھر کہا فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے بتا تیری رائے کیا ہے اس بارے میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں رب کی بارگاہ میں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ بتاؤ یار، آج کے بچے کو اگر اپنا باپ تھپڑ بھی مار دے تو بچہ کیسے اپنے باپ کو جواب دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے، یہاں تک کہ چچاؤں سے شکایت کرتا ہے، رشتہ داروں میں اپنے باپ کی بے عزتی کرواتا ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم نے جب کہا نا کہ اے میرے بچے، میں نے خواب کے عالم میں، خواب کے حقیقت میں کہا خواب کے عالم میں، اور خواب میں بتا چکا ہوں اگر نبی کو آ جائے تو وہی کے منزلے میں ہوتا ہے۔ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، فانظر ماذا ترى، بتائے میرے بیٹے تیری رائے کیا ہے اس بارے میں، قربان جائیے۔ باپ نے کہا تھا نا یا بنیا، اے میرے بیٹے، کیا کہا تھا؟ اے میرے بیٹے قربان جائیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، تاریخ گواہ ہے ایسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا، تاریخ کے اوراق کے اندر ایسا کبھی نہیں لکھا گیا کہ ایک باپ اپنے بچے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے اپنے بچے سے پوچھ رہا ہو اور بچے نے اس انداز میں جواب دیا ہو جس انداز میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انداز دیا، ایسا کبھی تاریخ میں نہیں لکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں قالا یا ابتی، اے میرے ابو، نہیں سکتا آواز نہیں آیا، اے میرے بابا۔ کتنا پیارا جملہ ہے، صرف اتنا کہہ دیتے نا کہ کیجئے، نہیں کہا یا ابتی۔ باپ نے کہا یا بنیا، اے میرے بچے، اور بچے نے کہا یا ابت، یوں کہا یا ابت فعل ما تؤمر،
عمر، یہ نہیں کہا کہ ابو اگر ذبح کرنے کا کہا ہے کہ یا ابا تذبح، یہ نہیں کہا کہ ابو ذبح کرنے کا کہا ہے تو ذبح کیجئے، بلکہ کہا قالا یا ابا تفعل ما تؤمر، ابو جی جو چاہو کرو، میں آپ کا بچہ ہوں، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے، میں اف بھی نہیں کروں گا، بلکہ فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جان آپ ذبح کرنا چاہیں ذبح کریں، جو چاہے کریں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے کیا پائیں گے؟ صبر کرنے والا۔ یار بتاؤ تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ کسی بچے نے اپنے باپ کو اس انداز میں جواب دیا ہو جبکہ باپ یہ کہہ رہا ہو کہ میں تیری گردن پر چھری رکھ کے تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ذبح کر۔ آج بھی مینا کی وادی کے اندر جب حجاج کرام جاتے ہیں نا تو تھکے ہارے ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، میدان عرفات میں جاتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں نا تو قربان گاہ نہیں جاتے، فون پہ ہی کہہ دیتے ہیں۔ آج تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اچھا میری قربانی ہو گئی تو ٹھیک ہے ہو گئی، پھر وہ اپنا حلق کروا لیتا ہے یا قصر کروا لیتا ہے، تو یہ سہولت شریعت نے دے دی۔ بتاؤ یار اگر اتنا حکم دے دیا ہوتا کہ جب قربانی کے لیے جاؤ تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جانا، چلو ذبح نہیں کرنا اپنے بچوں کو، کم سے کم چھری اپنے بچے کی گردن پر رکھ لینا، اگر یہی کہہ دیا جاتا، یہی حکم دیا ہوتا تو بتاؤ کتنا مشکل کام تھا، یہ کتنا مشکل کام تھا اپنے بچے کی گردن پر چھری رکھنا۔ قربان جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا اے اسماعیل مجھے میرے رب نے حکم دیا میں تجھے ذبح کروں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کا جی چاہے وہ کر گزریے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ساتھ میں چھری بھی لے گئے تھے، رسی بھی لے گئے تھے، پھر ہوا کچھ یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو جو ہے رسی سے باندھ دیا اور پھر آپ کو یوں لٹایا۔ قرآن نے اس کا منظر یوں بیان کیا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں اس بات پر راضی ہو گئے، کیسے عظیم باپ بیٹا تھے، دونوں کس بات پر راضی ہو گئے؟ بنگلہ خریدنے پر، گاڑی خریدنے پر، دولت جمع کرنے پر ہے نہیں، فرمایا اس بات پر راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پر راضی ہوگا، بیٹا ذبح ہونے پر راضی ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب ہم اور آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو گردن موڑ کر قبلہ رو کر لیتے ہیں اور اس کی گردن پر ہم چھری چلاتے ہیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پھر چھری چلانی چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسیاں باندھ دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، چھری کو تیز کر لیا۔ اب جب چھری چلانے لگے نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جی میری رسیاں کھول دیجئے، میری رسیاں کھول دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا افعل ما تؤمر، ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ ابا جی جو جی چاہے میں کرو، جو آپ کرنا چاہے کرو، یہ ذبح کیا چیز ہے؟ جو آپ کے دل میں آتا ہے وہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا تھا وہ کرنے کی آپ نے اجازت دی، ابھی کیا ہو گیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا ابا جی میں اپنے قول سے مکر نہیں رہا، میں اپنے قول سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، دراصل بات یہ ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کل کا مؤرخ جب تاریخ لکھنے کے لیے بیٹھے گا، جب وہ تحریر کرنے کے لیے بیٹھے گا اور ہمارے واقعے کو ذکر کرے گا تو کہیں وہ یہ نہ لکھ بیٹھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے باپ نے رسیوں سے باندھ کر ذبح کیا۔ ابا جان رسیاں کھول دیجئے، آپ ذبح کیجئے، میں نہ تڑپوں گا نہ آنکھوں سے آنسو آئے گا، آپ ذبح کیجئے۔ ابا جی آپ مجھے ذبح کیجئے، میں نہ تڑپوں گا نہ میری آنکھوں سے آنسو آئے گا، ابا جی جو میں نے کہا میں اس کا وعدہ پورا کروں گا، آپ میری رسیاں کھول دیجئے۔ اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بتاؤ یار اس دنیا کے اندر کوئی باپ اپنے بچے کو زیادہ محبت کر لے اور اپنی جیب سے کچھ اس کو زیادہ دے دے تو دوسرے بچے اپنے باپ سے دشمنی رکھ لیتے ہیں، جا کر
محلے میں واویلا کر دیتے ہیں، اپنے چچاؤں کو بتاتے ہیں، رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، اور یہ کہہ کر دیکھو کہ آج ہمارا بچہ ہمارا باپ ظالم بن بیٹھا ہے، وہ ہمارا باپ جو ہے وہ اس بھائی کو زیادہ دیتا ہے، ہمیں نہیں دیتا۔ دیکھو یار، ایک یہ بیٹا بھی تھا، باپ سے کہہ رہا ابا جان رسیاں کھول دو، میں نہ تڑپوں گا نہ بھاگوں گا نہ روؤں گا، بس آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، قربان جائیے۔ اس واقعے کو قرآن کے اندر ذکر کیا گیا، اور یہ واقعہ ایسا نہیں کہ کسی کو کہانی کہہ دیا جائے، یا ایسا نہیں کہ کسی نے لکھ دیا تو اس کو بیان کر رہے، نہیں، بلکہ یہ واقعہ ہوا اور اللہ نے حکم دیا، کرنے والا بھی نبی، جس کے ساتھ ہوا وہ بھی نبی، اور حکم دینے والا میرا اللہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تیز چھری جب چلائی تو چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا، چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوش میں آ کر اس چھری کو پتھر یا لکڑی جو ساتھ میں پڑی تھی اس پر مارا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے فرمایا چھری تو کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ اس کے تو نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ زبان حال سے چھری نے یوں کہا، اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، آپ مجھے کاٹنے کا کہتے ہیں 1 بار، وہ رب مجھے 70 بار کہتا ہے، خبردار اگر کاٹا۔ اے خلیل، آپ مجھے کاٹنے کا کہتے ہیں، وہ رب جلیل مجھے کہتا ہے اگر تمہیں کاٹا تو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ شاید ایسے ہی ہو، پھر دوبارہ پٹی باندھی اور پھر تیزی کے ساتھ چھری چلائی گردن پر، گردن کٹ گئی، خون نکل گیا، فوراً اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری اور دیکھا تو اسماعیل وہاں کھڑے مسکرا رہے اور یہاں دمبا زبان پڑا۔ فوراً جوش میں آ کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ قربانی، عظیم قربانی جو آج تک کسی نے نہیں دی ہو،